السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارا سلسلہ صحیح البخاری کا ہے اور تیسری حدیث جس کی تشریح جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کے اوپر 2 لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اب تیسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کچھ باتیں، کچھ گزارشات کریں گے۔ جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا اس سے آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فدخل علی خدیجہ، کہ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو اللہ کے نبی کی پہلی بیوی ہیں، ان کے پاس آئے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور کیونکہ انسان جب بھی جو شادی شدہ افراد ہوتے ہیں ان کو کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو فوری وہ گھر آتے ہیں۔ مطلب اگر تو ان کا رشتہ بہت اچھا ہے، یعنی کہ بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا ہے، تو سب سے پہلے وہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس طرح بیوی وہ مسئلہ ڈسکس کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کی فیلنگز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کہ جب یہ معاملہ جبریل وحی والا معاملہ غار حرا میں پیش آتا ہے، تو اللہ کے نبی اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں۔ اور یہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت 50 سال کے قریب مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی عمر 50 سال تھی، اور اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ تو یہ تھا مختصر۔ آگے اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کو کہا کیا تھا، فقال زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اوڑھ دیے جائے، مجھے کمبل دے دیے جائے۔ تو یہ الفاظ اور یہ بات اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ محترمہ کو کہی۔ اب یہ کمبل اوڑھنے کی جو توجیہ ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی کو سردی لگ رہی تھی، یعنی کہ سردی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ زملونی۔ جبکہ ہم اگر اس سے قبل جو حدیث ہے اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی اور بتائی تھی کہ وحی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، تو وحی کی وجہ سے تو پسینہ آنا چاہیے تھا اور گرمی لگنی چاہیے تھی، جبکہ اللہ کے نبی تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھ دیا جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس کی توجیہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ بہت عمدہ ہے، کہ اللہ کے نبی کو گرمی سے پسینہ، اللہ کے نبی کا جسم تر تھا، لیکن کہیں ہوا چلنے کی وجہ سے، جب ہوا چلتی ہے تو انسان کا پسینہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے جسم تر ہو تو انسان کو سردی کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی غار حرا سے گھر تک کا جو سفر تھا اس دوران اللہ کے نبی نے سردی کو محسوس کیا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہہ دیا زمبیلونی زمبیلونی۔ اب دوسری وجہ جو بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ بات ہے کہ بعض اوقات انسان کو گرمی میں بھی کپڑا اوڑھنے سے اس چیز کا مداوع اور اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ انسان کو بہت زیادہ بخار ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کمبل میں یا کسی ایسی جگہ لیٹ جائیں جہاں ان کو پسینہ آئے۔ تو یہ بہت سی اس کی توجیحات فطری ہو سکتی ہیں اور اس میں اتنی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں آگے جو الفاظ آتے ہیں، کہ لقد خشیت علی نفسی،
لقد خشیت علی نفسی. اب خشیت علی نفسی، اس خشیت کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے 12 یعنی کہ 12 اقوال نقل کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، لیکن ان میں سے 3 جو اقوال ہیں ان کو ترجیح دی ہے. اقوال 12 ہیں، اس میں سے جو 3 ہیں ان کو صحیح مطلب قریب ترین سمجھا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. اس میں سے ایک قتل ہے، ایک مرض ہے، اور ایک دوا میں مرض ہے. اب اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو ڈر تھا کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، اور اللہ کے نبی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس وجہ سے مجھے کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو جائے. اور تیسرا ڈر اللہ کے نبی کو خشیت علی نفسی کا، یہ جو حافظ ابن حجر نے جس کو نقل کیا وہ یہ ہے کہ دوام مرض، یعنی کہ ایسا مرض لاحق نہ ہو جائے جو ہمیشہ کے لیے رہے، یعنی کہ ایسی بیماری نہ لگ جائے جو ہمیشہ کے لیے رہے. یعنی کہ وہ یہ 3 جو باتیں تھیں جس وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا خشیت علی نفسی. اب بعض نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی اس بات سے ڈرتے تھے کہیں میرے پاس جن تو نہیں آیا، یعنی جن وغیرہ تو نہیں آیا. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ قول باطل ہے، اس قول کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ نبی کو ایسا خیال آنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس قول کی ابن حجر رحمہ اللہ نے تردید کر دی. اور بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا بوجھ اٹھانے کا ڈر تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی اس بات سے ڈرتے تھے، یعنی کہ نبوت کا بوجھ بہت مطلب ایک ذمہ داری، بہت ذمہ داری کی بات ہے، اور یہ ذمہ داری سنبھالنا مطلب آسان کام بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی ڈرتے تھے کہ کہیں ذمہ داری سنبھالنے میں میرے اندر کمی ایسی کوئی تو نہ ہو جائے. اور یا بعض علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ قوم کی تکذیب سے، یعنی کہ ڈرتے تھے کہ اگر یہ نبوت میں اور یہ دعوت لے کے جب میں قوم کے پاس جاؤں گا تو میری تکذیب ہوگی، لوگ مجھے جھٹلائیں گے. سٹارٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی اس بات سے ڈرتے تھے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آڑ دلائیں گے، یعنی کہ طنز کریں گے، یا یہ بھی ڈر تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے. یعنی کہ اس طرح کے اقوال جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی خشیت علی نفسی، اس بارے میں ابن حجر نے نقل کی. اور جلا وطن کا بھی ڈر تھا، اور کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، کسی جسمانی عضو کو جو ہے وہ ضائع نہ کر دیں. یعنی کہ یہ چیزیں، یہ خدشات جو تھے یہ اللہ کے نبی کے ذہن میں تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہہ دیا خشیت علی نفسی. لیکن ان سب اقوال جو میں سے صحیح ترین 3 جس کو ابن حجر نے نقل کیا وہ قتل، مرض اور دوام مرض ہے. اب اس حدیث میں آگے لفظ آتا ہے جو حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت خدیجہ کہتی ہیں، یہ بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لے جا رہا ہے. فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اب یہاں پہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قسم کھائی ہے نا. کلا یہ عربی زبان میں قسمیہ کا ایک انداز ہے کہ قسم کھاتے وقت عرب لوگ کاللہ واللہ تاللہ اس طرح کے الفاظ بولتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیونکہ ایک سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی کو تسلی دی، اور یہ اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ آپ کو مزید کوئی پریشانی یا مصیبت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی انہوں نے صفات ذکر کی نا کہ لا تصل الرحم، کہ آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ محبت پیار الفت کرنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو تسلی دی، تو کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھتی تھیں کہ اس پریشانی میں اگر شوہر کا ساتھ نہ دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی اس وقت ایک شوہر بھی تھے اور نبوت کا سلسلہ بھی اس کا آغاز ہو چکا تھا، تو حضرت خدیجہ نے اس کو مناسب سمجھا. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ مصائب میں
پریشانیوں میں، رنج و غم میں عورتوں کو اپنے شوہروں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر شوہر گھر آ کے اپنی کوئی پریشانی کو ڈسکس کرتا ہے تو اس کو حوصلہ دینا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ آگے سے جو اس شوہر کی بات سن کے اس کو مزید اس طرح ایکسپلین کیا جائے کہ وہ شوہر تو اس سے بھی بدظن ہو جائے اور بات ہونے والی جو نہ بھی ہو اس سے بھی ڈرتا رہے، یعنی کہ وہ دل برداشتہ ہو جائے۔ تو خواتین جو ہوتی ہیں، یعنی کہ جو بیویاں ہوتی ہیں، وہ تو شوہروں کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتی، اور شوہر اگر جو اچھا شوہر ہے وہ اپنی عورت کو تکلیف میں نہیں دے سکتا۔ تو معاملہ دونوں طرف اعتدال کا ہونا چاہیے۔ جب دونوں طرف اعتدال کی راہ ہموار ہوگی تو مصائب اور پریشانیاں میں انسان جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب اللہ کے نبی کو ان کی بیوی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تسلیاں دی اور ان کو اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ تو لوگوں سے صلہ رحمی کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کے نبی کو حوصلہ ہوا، اللہ کے نبی میں ہمت آئی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کو کوئی ہمت دینے والا ہو تو انسان اس میں جو ہے ایک بہادری والا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی باتوں کو سنیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کی کونسلنگ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو حوصلہ دیں، لوگوں کو صبر کی تلقین کریں، لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کو مجروح نہ کریں، فیلنگس جو ہے ان کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں۔ کوئی بندہ آ کے آپ سے بات شیئر کرتا ہے تو اس کو بھی بڑی تسلی سے سنا جائے اور بعد میں اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اگر وہ حوصلہ افزائی کرنے والی بات ہے، اور دوسرا اس کی جو ہے ان کو مزید موٹیویٹ کیا جائے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، کون سی بات بہتر ہے، کون سی بہتر نہیں ہے، حالات کے مطابق کیا سٹیپ لینا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ فرینڈز میں بھی ہو سکتی ہے، سسٹرز میں بھی ہو سکتی ہے، آپس میں جو بھائی ہیں وہ آپس میں اس طرح کے معاملات چل سکتے ہیں، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، بھائی بہن رشتہ داروں سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، استاد شاگرد، شاگرد استاد سے۔ تو یہ تمام ایک سلسلہ ہے، حکمران جو ہیں وہ وزیروں سے، وزیر حکمرانوں تک، تو یہ معاملہ عدالتوں سے وکلاء تک بھی ہوتا ہے۔ تو تمام تک ہمیں یہ چیزیں ہونی چاہیے، دین ہمیں یہ بات کہتا ہے۔ حضرت خدیجہ ویسی ہوتی تو اللہ کے نبی کو بات سنتی، آگے سے دو باتیں اور کرتی، اللہ کے نبی مزید پریشان ہو جاتے، لیکن حضرت خدیجہ نے ایسا قطعاً نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شوہر جب آ کے بات عورت کو بتاتا ہے تو عورت کو مرد کی صفات ذکر کرنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ نے تو یہی تو کام کیا نا، اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کو صفات بتائیں کہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں، آپ تو یہ اچھے کام کرتے ہیں، آپ کو پریشانی کیوں آئے گی؟ تو نہ کہ عورت جو ہے وہ مرد کے نیگیٹو جو چیزیں ہیں ان کو کھنگالنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھ کر عمل پر ہونے کی توفیق دے۔